بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر اعتراضات کے حوالے سے اصولی مباحث میں آج ایک اور بحث لے کر حاضر ہوں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے قرآن پر کہ قرآن مجید میں کچھ جرم و سزا کے معاملے میں کچھ بہت زیادہ سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ تو آج اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو تصور جرم و سزا ہے وہ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا خیال یہ ہے کہ جرم اور فساد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی معاشرے میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے سختی کے ساتھ اس کو، تو اس کا استحصال کہہ لیجئے، اس کو جڑ سے کاٹنا ضروری ہے۔ مثلا قرآن مجید میں قتل کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک جرم خدا کی نظر میں کیا ہے، اس سے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی سزا میں سختی کو کی گئی ہے۔ یہ اب سورہ المائدہ کی آیت 32 ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض۔ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے، یہی پھر ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ سورہ المائدہ میں ہمارے لیے اسی شریعت کو جاری کیا گیا ہے جو اہل کتاب کو دی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا تھا کہ جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے قتل کیا ہو، یعنی وہ قاتل نہیں ہے، تو جو قاتل نہ ہو اس کو جو قتل کرے، اور فساد فی الارض، یا وہ فسادی نہ ہو اور اس کو قتل کرے، یعنی دو صورتوں میں قتل ہو سکتا ہے کوئی آدمی، یعنی سزائے موت اس کو دی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا وہ دنیا میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور دہشت گردی اور اس طرح کے کام کرتا ہو، اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ دو جرم ہیں، اگر ان دو جرموں پر کسی نے ان دو جرموں کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو ہم سزائے موت دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس دو جرموں کے بغیر کسی کو قتل کر دیا تو اس کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے وہ جرم کیا ہے کہ جس کی شدت اتنی زیادہ ہے، جس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ جیسے اس نے تمام لوگوں کو اکٹھے قتل کر دیا ہو، تمام لوگوں کو مار ڈالا ہو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی کی زندگی بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا ہے۔ تو جس نے کسی کی زندگی بچائی وہ اتنا ہی بڑا کام کرتا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچایا، اور جس نے کسی ایک کو قتل کر دیا بغیر جرم کے، اور جرم بھی صرف دو، یعنی غیرت کے نام پر قتل نہیں ہو سکتا، وہ کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح چھوٹی موٹی چوری پر قتل نہیں ہو سکتا، فساد پیدا کرے زمین میں، لوگوں کے لیے جان مال آبرو کے لیے مسئلہ بن جائے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور جو قتل کرتے۔ تو فساد فی الارض، اس کو ہم اسلامی اصطلاح میں حرابہ بھی کہتے ہیں، فساد بھی کہتے ہیں۔ آج کل دنیا میں اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، دہشت گردی اور بم رکھ کے پورا محلہ اڑا دیا، لوگوں کے لیے گینگسٹر بن کے رہنا، لوگوں کے لیے ان کی جان اور مال اور آبرو سے زبردستی کر کے چھیننا، اس طرح کی چیزیں، یعنی دہشت گردی ٹائپ چیزیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا یہ جرم نہ ہو اور اس کو ہی مار دیا جائے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو قتل کی سزا پھر کیا ہونی چاہیے؟ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں نہیں دی جا سکتی، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزائے موت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، پھر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل کی آپ نے شدت دیکھ لی کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور فتنے کے بارے میں گویا فساد اور فتنہ، یہاں فتنہ اس آیت میں تھوڑا وہ فساد کی نوعیت ہے کہ آپ مذہب کی وجہ سے لوگوں کو ستائیں، تو فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، لوگوں کے لیے فساد کا باعث بن جانا یہ قتل سے بھی زیادہ شدید بڑا جرم ہے۔ تو جو لوگ فسادی ہوتے ہیں، دہشت گردی پیدا کرتے ہیں،
جن کے ہاتھوں سے لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ نہیں رہتی، وہ دندناتے پھرتے ہیں، وہ بدماش اور گنڈوں والا کام کرتے ہیں، اس کے لیے فرمایا کہ یہ اور جو مذہب کے نام پر ستاتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بعض مذاہب کے لوگوں کو ستاتے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ تو الفتنۃ اشد من القتل۔ آگے زنا کے بارے میں فرمایا، یہ اب قتل کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب قتل اور فتنہ فساد جو ہے وہ اللہ کی نظر میں کتنی سنگین صورتحال ہے کہ قتل ایک آدمی کو اگر ایک معصوم آدمی کو اگر کوئی قتل کرے تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور فتنے اور فساد کو، پرسیکیوشن اور فساد کو، دنیا میں دہشت گردی اور اس طرح کی چیزوں کو، بغاوتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا جرم قرار دیا ہے۔ ان دونوں کو سخت سزا ملنی چاہیے نا۔ اب آگے دیکھیے، اب زنا کے بارے میں ایک آیت دیکھ لیجئے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ اللہ کے نزدیک ایک فحاشی کا کام ہے اور نہایت ہی برا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، زنا کو، یہ وہ زنا ہے جس میں زبردستی نہیں ہوئی ہے، دونوں راضی تھے، انہوں نے زنا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاحشہ کل قیامت والے دن اس کی سزا ملے گی، اور ساء سبیل کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اب کوئی عورت پر الزام لگا دے جو محسنات میں سے ہو، پاک دامن عورتوں میں سے ہو، تو اپنے الزام کو لگانے والا 4 گواہ لے کر آئے گا کہ میرا الزام ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کی شہرت نیک نامی کی ہے، محلے میں کوئی اس کو برا نہیں کہہ رہا، اس کے رشتہ دار اس پر مطمئن ہے، اس کا میاں، اس کی بیوی، اس کا شوہر، اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو پاک دامن سمجھتے ہیں، لیکن اس نے الزام لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اگر نہ لائے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جو آدمی کسی عورت پر الزام لگا دے اور وہ الزام ثابت نہ کر سکے تو صرف یہ نہیں کہ 80 کوڑے لگانے ہیں، زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہیں کرنی، کسی کیس میں اس کو گواہ کے طور پر نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاسق ہے۔ تو اب یہ چند مثالیں میں نے رکھی ہیں، سارے جتنے بھی سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سب کے پیچھے تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے وہ کیا پہلو پیش نظر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ سخت سزائیں دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور چیز دیکھیے، وہ مجرم جو زنا کرتا ہے یا تہمتیں لگاتا ہے، اس طرح کی کہانیاں سناتا ہے، تو وہ دراصل فحاشی کو پھیلاتا ہے، اس کے جرم میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے فحاشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ فحاشی کو پھیلاتے ہیں، نیوڈ فلمیں بنانے والے وہ بھی دیکھ لیں، اور جو اس طرح کی حرکتوں کے لیے بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ تو وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے بیچ میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب تمہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیوں سزا دے رہا ہوں، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ تو دراصل جب ایک خدا کی نگاہ میں ایک جرم کی شدت ہی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں کہ اس کا کلا کما ہو۔ اس کے بارے میں چوری کے بارے میں دیکھیے، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوروں کا ہاتھ اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہو۔ تو اب یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرم خدا کی نظر میں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہم جرم کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جان چلی گئی، ایک قتل ہو گیا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی پوری اپنی اسکیم میں رکھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر فیملی کے میٹرز میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات کسی نے پوچھی، میں بتایا، والد صاحب کو آ کے میں بتایا، انہوں نے کہا بیڑا غرق کر دیا تمہیں کس نے کہا تھا یہ بات بتاؤ، یہ تو سارا کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال میں تو ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو میں دے آیا، لیکن والد صاحب اوپر بیٹھ کے جو پوری فیملی کے اسکیم دیکھ رہے تھے، اس میں کوئی بڑا کام خراب کرایا۔ تو خدا کی نگاہ میں ہمارے جرائم کی نوعیت یہی ہے، اور یہ جرائم کیا ہیں؟ قتل ہے، فساد فی الارض ہے، لوگوں کی پرسیکیوشن ہے، زنا ہے، اور تہمت لگانا ہے، تشیع الفاحشہ کرنا ہے، فحاشی کو پھیلانا ہے، اور چوری کرنا، اس طرح کی یہ جرائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی جرائم کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ جرائم جو ہیں یہ اگر روک دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات، اور اس کے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں روکنا چاہتے ہیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں سب کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو۔ یہ سخت سزاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور بہت ساری سزائیں دنیا میں آج بھی دی جاتی ہیں، یعنی اگر سختی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید بہت نرم جگہ پہ ہے۔ مثلاً امریکہ میں افغانی قیدیوں کے ساتھ گوانتانامو میں کیا کیا گیا معلوم ہے؟ وہ لوگ جو امریکی تہذیب سے استفادہ کر کے قرآن کی سزاؤں کی سختی کو بیان کرتے ہیں، ذرا جواب دیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ ذرا یورپ کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں اور امریکہ کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، یہ قرآن مجید اس کے مقابلے میں دو ٹوک ہے، تیز ہے، بہت زیادہ تکلیف نہیں دیتا، بس معاملہ ختم، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تو پاکیزہ مقاصد ہیں، مذموم مقاصد نہیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک تیز، جلدی اور سخت سزا دیتے ہیں۔ سخت بھی، اب کوڑے جو 100 کوڑے لگنے ہیں، زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے 100 کوڑے، 100 ڈنڈے مارنے ہیں۔ اب کوڑے کا ایک تصور ہمارے ہاں بن گیا کہ پتہ نہیں کوڑا کیا زبردست چیز ہوگی، 100 ڈنڈے مارنے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ کوئی 100 ڈنڈے مارنے سے مرتا نہیں ہے، ایک اذیت دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، سزا۔ آپ نے ایک جرم کیا ہے، آپ نے ایک سوسائٹی میں ایک فحاشی کا کام کیا ہے، خواہ آپ نے مل کر کیا ہے یا زبردستی کیا ہے، لیکن جرم آپ سے ہوا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اذا تولا، جان، مال اور آبرو محفوظ رہے۔ اب اس کو میں جن آیتوں سے میں نے اخذ کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو صاف الارض لیفسد فیہا، کہ زمین میں فساد پیدا کریں، ویہلک الحرث، کھیتی برباد کر دیں، والنسل، اور انسانی نسل برباد کر دیں، واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تو فساد کا خاتمہ ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، دیکھو جب تم قاتلوں کو سزا دو گے تو باقی لوگوں کی زندگی بچے گی۔ وہ تو قتل کو سزا دینے والا، قاتل کو سزا دینے والا دراصل زندگی بچانے کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی عورت کو پیشے پر مجبور نہ کیا جائے، خواہ وہ غلام ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک جس میں عزت، جان، مال، آبرو سب محفوظ ہو۔ اب ان سارے جتنے بھی سزائیں ہیں ان کے پیچھے تین بڑی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے قرآن مجید کے فلسفے کی روح سے۔ ایک ہے الفحشاء، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، ایک ہے منکر اور ایک ہے بغی۔ فحشاء بات کر چکا ہوں میں، زنا، عریانی وغیرہ وغیرہ، اور منکر یہ عدل کے خلاف ہے، لوگوں کے حق مارنا۔ چور کیا کرتا ہے؟ آپ کا حق مارتا ہے۔ اور قاتل کیا کرتا ہے؟ آپ کا حق مارتا ہے۔ اور بغی، بغاوت، یہ وہی آپ نے فساد پیدا کر دیا زمین میں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ
نے ساری قانون سازی کی ہے۔ فحشاء کے اوپر وہ آ جاتا ہے سزا دینے کے لیے بعض شکلوں میں وہ قیامت والے دن پوچھے گا، اور منکر کے اوپر، منکر بہت سارے گناہ جتنے بھی ہم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، وہ سارے منکر ہیں، لیکن کچھ کی سزا دنیا میں مقرر کر دی۔ یعنی اگر آپ نے دھوکہ دے کر پیسے حاصل کر لیے ہیں تو قیامت والے دن سزا ملے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے بیچارے کو، جس کو آپ نے دھوکہ دیا ہے، تو اس دھوکے کی سزا، لیکن چوری پکڑی گئی ہے، دھوکہ پکڑا گیا ہے، اس کی سزا آپ کو دنیا میں مل جائے گی۔ اور بغاوت، اس کی سزا، فساد کی سزا دنیا میں رکھی گئی ہے اور آخرت میں ملے گی۔ تو فحشاء کو اب دوبارہ دیکھ لیجئے، بدکاری، زنا، بدکاری کی تہمت، یہ اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ چوری منکر میں، بدکاری کی تہمت بھی منکر میں ہے، قتل، زخمی کر دینا کسی کو، فساد فی الارض ہے، بغی جو ہے، یہ تین جو اوپر چیزیں ہیں، بغاوت، ڈاکہ، زنا بالجبر، گینگ ریپ، فحاشی کے اڈے، اغوا، جتھے بازی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سزا نرم ہے، یعنی یہاں پر صرف آپ کو مثلا بدکاری پر 100 ڈنڈے مار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بدکاری کی تہمت پر 80 ڈنڈے مار دیے گئے ہیں، 80 کوڑے مار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح چوری میں آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، بدکاری کی تہمت میں 80، قتل میں آپ کو سزائے موت دے دی گئی، سمپل طریقے سے بس سزائے موت، جس طرح سے آپ نے قتل کیا ہے ویسے ہی آپ کو سزا ملے گی، ایسے ہی زخم لگانا ہے۔ لیکن بغی میں سزائیں اور سخت ہو جاتی ہیں، یعنی ان سے کئی گنا زیادہ۔ تو فساد فی الارض، برے طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، بغاوت میں بھی ایسے ہی، ڈاکہ میں بھی ایسے ہی، زنا بالجبر میں۔ تو یہ تین پہلو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے سارا قانون بنایا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مومن اور جرم نہ صرف دنیوی سزا کا مستحق ہے، یعنی مومن ہو اور مجرم بھی ہو۔ اب پہلے تو میں نے جنرل بات کی تھی، اب میں ایمان والوں کے ساتھ آ گیا ہوں کہ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ ذرا اور بھی ہے، کہ مومن آدمی ہو اور مجرم بھی ہو، یہ اب اس کو سزا زیادہ ملنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ریاست کا مجرم نہیں ہے، اللہ کا بھی مجرم ہے۔ تو مسلمان عہد الہی کو بھی توڑتا ہے اور لوگوں کا مجرم بھی ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے سزائیں سخت رکھی ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی بات تھی، امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اصولی طور پر میں نے بات سامنے رکھ دی ہے، باقی تفصیلات اگر زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔